السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مروہ، آپ کی یوٹیوب فیملی کی ایک نئی ممبر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں مصروف اور اپنے کاموں میں مگن۔ آج جو بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے اس بارے میں اختلاف ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس بارے میں اس طرح نہ سوچا ہو جس طرح میں آپ سے اس بارے میں بات کرنے لگی ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج میں نے بہت قریب سے کچھ لوگوں کو دیکھا اور کچھ جانوروں کو بھی دیکھا۔ جانور یعنی کہ پرندے۔ آپ سبھی نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آج کل اس ٹرینڈ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں کہیں کبوتر ہوتے ہیں یا بہت زیادہ پرندے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، وہاں لوگ اپنی روزگار کمانے کے لیے دالیں والیں اور باجرہ اس ٹائپ کی چیزیں لے کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور آنے جانے والے لوگ ان سے خریدتے ہیں اور ان کبوتروں کو ڈال دیتے ہیں۔ اب اس میں اعتراض کی کیا بات ہے، یہ ہے سوال کہ مجھے کیوں اس پہ آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے، یا آپ سوچ رہے ہوں گے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں نے آج دیکھا، صبح جب میں جا رہی تھی مدرسے تو بہت دفعہ میری نظر پڑی کہ 2-3 جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ جگہ جگہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دانہ وغیرہ، اور صرف کبوتر اور چڑیاں وغیرہ جو ہیں، چڑیاؤں کو تو وہ اتنا جگہ ہی نہیں دے رہے تھے کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی سی جگہیں تھیں، اور کچھ بڑی بھی تھیں جہاں پہ کبوتر جو ہے وہ دانہ کھا رہے تھے، اور لوگ بچوں کو بھی لے کے آئے ہوئے تھے، بچوں سے بھی ڈلوا رہے تھے، اور کچھ انٹیاں بھی خرید کر ڈال رہی تھیں۔ تو یہ تو ہم انہیں کھانا کھلا رہے ہیں، تو اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن جب ہماری گاڑی تھوڑی سی آگے بڑھی تو میں نے دیکھا ایک ضعیف خاتون تھی، وہ بالکل سڑک پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور یقیناً مانگنے کے لیے ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ان کے پاس نہ تو مجھے کوئی بچہ نظر آیا، نہ کوئی انٹی نظر آئی ان کو کچھ دیتی ہوئی، جبکہ وہ کافی ضعیف تھی، اور وہ بلیک کلر کا چشمہ بھی لگائی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نابینا ہو یا نہیں بھی ہو، لیکن مجھے ان کے پاس کوئی بھی آس پاس بھی نظر نہیں آیا۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جب اتنے لوگ روزانہ ان کو دانہ ڈال رہے ہیں تو لازمی بات ہے وہ پرانا دانہ تو کھاتے نہیں ہوں گے، تو انہیں نیا دانہ مل جاتا ہے، اور ہر وقت مل رہا ہے۔ لوگوں کی کمائیاں بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہیں، لیکن جو بندے اس طرح کے ہیں کہ بالکل مجبور ہیں مانگنے کے لیے، تو انہیں بھی تو دینا چاہیے، انہیں بھی تو دیکھنا چاہیے۔ تو ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ ان کبوتروں سے دوسرے لوگوں کا روزگار جڑا ہے، تو اگر ہمیں نیکی کمانے کا شوق ہے واقعی، تو ہم یوں بھی تو کر سکتے ہیں کہ کبھی دانہ خرید کر ڈال دیا، اور کبھی کسی ایسی ضعیف خاتون یا ضعیف آدمی کو، انکل کو دے دیا۔ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں، کم از کم ہم ضعیفوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں، ہر مانگنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ مانگنا ہی ضروری نہیں ہے، مگر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے بندوں کو ہی سب سے زیادہ حقدار بنایا ہے دینے کا، دلانے کا، لینے کا۔ تو پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، ہمیں بس یہ کبوتر ہی کیوں نظر آتے ہیں، اور ہمیں وہ بچے کیوں نہیں نظر آتے جو بیچارے بہت غریب جھگیوں میں سے نکل کے کبھی پلوں پہ، یہ جو برج ہوتے ہیں، اوور برج جنہیں کہتے ہیں، اس پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کچرا چن رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم انہیں روک کر شاید 100 میں سے 2 لوگ ہوں جو انہیں روک کر پیسے دیتے ہیں یا کبھی کوئی چیز دلا دیتے ہیں، ورنہ ہم یہی سوچتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ بھائی ان کے ماں باپ کو ان کو نظر نہیں آ رہا کیا، ان کو تمیز ہی نہیں، تو ہے ہی ایسے، یہ تو یوں، یہ تو وہ۔ لیکن وہ جیسے بھی ہیں، آپ کا کام ہے دینا، تو جب آپ پرندوں کو ان کی خوراک دینے کے لیے رک سکتے ہو، دلوا سکتے ہو، جو کہ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر پہلے سے پڑی بھی ہے، تو پھر یہ تو اللہ کے بندے ہیں، چاہے جیسے بھی ہیں۔
ہیں تو اللہ کے بندے، اور بچے ہیں، بچے اور ضعیفوں کا حق پہلے ہے، پرندوں کا حق بعد میں ہے۔ بس یہی کچھ سوچتے سوچتے میرا سفر تمام ہوا، اور میں نے سوچا کہ واقعی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے بندوں پر پہلا حق رکھا ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ہی میری ملاقات ایسے ہی چند بچوں سے ہوئی۔ وہ برج پہ چڑھے ہوئے تھے اور ٹانگیں لٹکا کے وہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ وہ ظاہر ہے وہ غریب، سامنے جھگیاں جو ہوتی ہیں، بھلے وہ بھی جتنا بھی کماتے ہیں یا جو کرتے ہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی تھی اس برج پہ سے، تو پھر ایک خاتون بھی وہاں بیٹھ کے مانگ رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ ان خاتون کو تو دے رہے ہیں، کیونکہ وہ تو باقاعدہ ہی مانگ رہی تھی وہ بھی ضعیف ہی، لیکن وہ مانگ رہی تھی، اور ان سے آگے بھی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی مانگ رہا تھا، ان کو دے رہے تھے۔ لیکن وہ بچے تو مانگ بھی نہیں رہے تھے، صرف بیٹھے ہوئے آتے جاتے ہوئے دیکھ ہی رہے تھے، اپنی مستیوں میں لگے ہوئے تھے، انہیں کوئی نہیں دے رہا تھا۔ حالانکہ ان کے حال اتنے خراب تھے، نظر ہی آ رہا تھا کہ ظاہر ہے وہ غربت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اماں ابا نکلے ہوئے ہوں گے کہیں، وہ بھی نکل گئے اپنے کھیل کود میں۔ تو پھر میں ان کو دے ہی رہی تھی انٹی کو، کہ میں نے سوچا ان کو تو میرے پیچھے بھی ایک کھڑے ہوئے دینے کے لیے، میں ان بچوں کو دے دیتی ہوں۔ پھر میں نے وہ پیسے ان بچوں کو دے دیے، تو پتہ چلا ان کا بڑا بھائی جو ہے وہ ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگے، اب میں بھی ہوں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں، میرے بیٹے کے ہاتھ میں ایک سلائس جوس تھا، وہ ہم نے اسی وقت خریدا تھا، تو میں نے کہا چلو تم اس کو یہ دے دو۔ تو جب لے کے گئے تو اس کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں ناچتے کودتے وہ گیا۔ تو پھر مجھے لگا کہ یہ بھی تو مستحق ہیں یار، یہ پرندوں سے زیادہ ہماری اس مدد کے یا ہمارے دینے کے لیے یہ زیادہ مستحق ہیں، کہ ان کو ہم دیں گے تبھی ان کو ملے گا، یہ نیچے سے چن کے جو کھائیں گے وہ نہیں۔ پرندے تو اپنا رزق ڈھونڈ ہی لیں گے یہاں وہاں ادھر ادھر اڑ کے، جب ان کو پتہ ہے ایک جگہ فری میں مل رہا ہے تو ہلنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہم نے پرندوں کو بھی ایسا بنا دیا، وہ بھی اب کہیں جانے کو اڑنے کو راضی نہیں ہے، اور بندے، اللہ کے بندے جو ہیں وہ بیچارے ادھر ادھر خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ ان کا تو خیر جھگیوں میں رہنے والوں کا مزاج ہی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان سے بھی کیا، ہمیں تو ان معصوم بچوں کے چہروں پہ جو خوشی نظر آئی وہ تو ہر خوشی سے بڑھ کے تھی۔ اور وہ جا کے اپنے چھوٹوں کو دکھا رہا تھا کہ تمہارے پاس 10 روپے، میرے پاس یہ جوس کا ڈبہ ہے، اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میں نے سوچا میں یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کروں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا بھی دھیان اس طرف نہ جاتا ہو، تو پرندوں کو بھی ڈال دیں بھائی، ڈالنے کا دل چاہتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بلائیں ڈلتی ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، تو جو بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کریں، لیکن ان بچوں کو اور ضعیف خاتون اور جو ہمارے ضعیف مرد ہوتے ہیں یا انکل انٹی کہہ لیں، ضعیف انکل انٹی جو ہوتے ہیں، انہیں بھی یاد رکھیں کہ ان کو بھی دے دیا کریں، جو معصوم شرارتیں کرتے پھرتے گندے سندے الٹیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بچے ہی۔ آپ نے میری بات دل کے کانوں سے سنی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔